یہ والی ویڈیو، آفٹر لیونگ ابراڈ ہاؤ ڈو یو نو اٹس ٹائم ٹو گو ہوم. اور اس میں میں نے وہ ساری چیزیں بتائی تھیں کہ اگر آپ 4-5 سال سے زیادہ رہ چکے ہوئے ہیں تو کیسے آپ لوگ یہ گیج کر سکتے ہیں کہ اب شاید آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہوم کنٹری واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس ویڈیو میں کافی ریئلسٹک میں نے باتیں شیئر کی تھیں اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق، جو میرا 8-9 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور جنرلی مور اور لیس اس کا اچھا ہی جو ہے وہ رسپانس تھا، سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، کامنٹس کیے. لیکن ایک مجھے کامنٹ آیا اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور اس کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات شاید اس اینگل سے میں نے کلیئر کی نہیں تھی، تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دوں. مجھے کامنٹ وہ نکالنے دیں ایک سیکنڈ. ڈیئر ایسن، دا پوائنٹ از ناٹ بریانی اور فوڈ، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ کچھ میں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ اگر آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے فوڈ کو ہی مس کرتے رہتے ہیں اور پھر اگر ان کو یہ فیلنگ آ رہی ہو تو پرابلی اٹس ٹائم ٹو گو ہوم. لیکن وہ آپ ایگزیکٹ کانٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس میں یہ بات کی تھی. The point is not biryani or food. Point is the community and history and historical changes in the world. When an established students abroad get PR or passport of Europe, he should think of international business and not be a servant of other nation. As such, some persons intend to leave Germany, but they are not supported by friends and family. So people like should encourage the established students to work for themselves and their nation by using the degree and internationally accepted passport. یہ تھا بیسیکلی کامنٹ جو مجھے اس کے اوپر آیا، اور اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کامنٹ میں، یہ لکھا ہے کہ یار جب آپ باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس پی آر آ جاتی ہے یا پاسپورٹ آ جاتا ہے، لیٹس سے زیادہ بڑی چیز ہے، تو اس کے بعد آپ کو فوراً اپنے ہوم کنٹری واپس آ جانا چاہیے اور وہاں پہ آ کے آپ کو اپنی نیشن کو جو ہے وہ سرو کرنا چاہیے. یہ انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاسپورٹ لینے کے بعد جرمنی چھوڑ کے واپس اپنے ہوم کنٹری جانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا، بجائے اس کے وہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جس ملک میں آئے ہوتے ہیں جیسے جرمنی میں فار ایگزامپل، تو وہاں کے سلیو بن کے رہ جاتے ہیں، سلیو آف دیٹ نیشن. تو دیکھیں یار، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیریفائی کروں کہ اگر کسی نے پاسپورٹ لیا ہے جرمنی میں اور وہ جرمنی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اچھائی ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی کا بھی پرسنل ڈیسیجن ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اب آپ کے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی اور جگہ اچھی طریقے سے، یا اپنے ملک میں جا کے جہاں سے بھی آپ آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش، وٹ ایور، اور آپ وہاں جا کے اس کا زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، تو یو کین ڈو اٹ. جرمنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جرمنی سے امیگریٹ کر جاتے ہیں. جرمنس کی بات کر رہا ہوں، وہ جرمنی چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں. 2.5 لاکھ جرمنس. اور وہ جاتے ہیں زیادہ تر جو جرمنی کے نیبرنگ کنٹریز ہے، جیسے وہ نیدرلینڈس میں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ آسٹریا میں چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ جرمنس چلے جاتے ہیں رہنے کے لیے. وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ پیسے وغیرہ زیادہ کما سکتے ہیں. بہت سارے جرمن اسپین موو کر جاتے ہیں، بہت سارے جرمنز جو ہیں وہ یو کے موو کر جاتے ہیں، بہت سارے امریکہ موو کر جاتے ہیں، بہت سارے کینیڈا موو کر جاتے ہیں، بہت سارے آسٹریلیا موو کر جاتے ہیں. اور یہ ہر کسی کا اپنی مرضی ہے، اپنا رائٹ ہے. وہ ساری دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے، جو یورپ کے باہر سے ہوتے ہیں موسٹلی لوگ، کہ وہ جرمنی میں آئیں، لیکن 2.5 لاکھ لوگ یہاں سے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پاسپورٹ لیا ہے اور پاسپورٹ آپ کے پاس آ گیا اور اب آپ واپس اپنے ہوم کنٹری چلنا چاہتے ہیں، چاہے جو بھی اس کی ریزن ہو، چاہے وہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنے نیشن کو سرو کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، وٹ ایور، جو بھی آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یو کین جسٹ گو. دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ ڈیسیژن لے سکتا ہے. دوسری اس میں انہوں نے یہ بات کی جو کہ انہوں نے یہ کہا اس میں کامنٹ میں کہ لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ لینے کے بعد یہاں پہ سلیو آف دا نیشن بن کے رہ جاتے ہیں.
کہ جی وہ ادھر جو ہے وہ جرمن نیشن کے غلام ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس پاسپورٹ آ گئے جرمن. یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ اس طرح کا بالکل کوئی کسی کے ذہن میں نہ امیج ہوتا ہے نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، اور چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی دنیا میں یا جرمنی میں. جو جرمن سٹیزنز ہوتے ہیں نا، میں ان کی ابھی صرف بات کر رہا ہوں، وہ کوئی اپنے آپ کو سلیو آف دا نیشن یا کوئی ان کے غلام نہیں سمجھتے کسی نیشن کے. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ تو ان کی ہر بات میں جو ہے وہ آبجیکشن کرتے ہیں. عام لوگ جو ہیں، ابھی میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل بتاتا ہوں ان کی کہ یہ کتنا سلیو بنتے ہیں اپنی نیشن کے. کہ جرمنی میں یہ ابھی جو یہ کووڈ کا ہو رہا ہے سارا کچھ، اور ویکسینیشنز جب مینڈیٹری ہوئیں، جب گورنمنٹ نے پہلے بڑا لینینٹلی کہا کہ آپ ویکسینیشنز کروا لیں، پھر فورسفلی کہا ویکسینیشنز کروا لیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی میں صرف 67% لوگوں نے ویکسینیشن کروائی. باقی 30-32% جو ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں کرواتے، گورنمنٹ کو کہتے ہیں یہ فراڈ ہے سارا. یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے سلیو کا. 30%، 80 ملین پاپولیشن ہے، 30% بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اس کا. یورپ میں شاید اور کئی ملکوں میں یہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں پرسنٹیج ہے کہ جن کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کانفلکٹ کرتے ہیں اور ان سے کنفرنٹ کرتے ہیں جن چیزوں پہ ان کو بلیو نہیں ہوتا یا وہ نہیں کرنا چاہتے، جو بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے، وہ کانسپریسی تھیوری ہو، وہ ایسٹ جرمنی والے ہوں، یا وٹ ایور، وہ اس ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو یہ ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں ان لوگوں کا. یہ صرف میں آپ کو، آپ کا یہ جو کامنٹ میں نے لیا ہے، یہ جنرلی سب کو بھی میں ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اس کامنٹ میں. اس میں کوئی یہ پرپس نہیں ہے کہ کرٹیسائز یا ٹونٹ کیا جائے اس کامنٹ کو. اس سے میں جنرل بتا رہا ہوں کہ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے تھوڑا سا اس کو براڈن کریں، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ، یہ بالکل بہت ہی نیو ایک چھوٹا سا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ پاسپورٹ لے لیے پھر یہاں رک کے ان کی نیشن کی کوئی سرف نہیں یہاں پہ کرتا نیشن کو. لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، بڑی ہائی اماؤنٹ آف ٹیکس ہے، اس کے بدلے میں وہ گورنمنٹ سے سرٹن بینیفٹس دیتے ہیں. اس طرح سے دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بیلنس میں چلتی ہیں. لوگ جو دیتے ہیں اس کا وہ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اور جرمنی میں تو اتنے سارے لوگ ہیں جو selbstständig freiberufler، یعنی کہ جن کو فری لینسرز، جو انٹرپرینورز ہیں، وہ آپ کہہ لیں، وہ اتنے زیادہ ہیں جرمنی کے اندر. وہ تو کسی کمپنی، گورنمنٹ تو دور کی بات، وہ تو کسی کمپنی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے، کسی کی کمپنی کے لیے کیوں کام کریں، کسی کے لیے کیوں ہم پیسے بنائیں. ہم اپنا فری لینسر selbstständig جو ہے وہ کام کرتے ہیں، سیلف انڈیپینڈنٹ، سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، اور خود اپنے پیسے، وہی کام جو ہم نے کسی کے لیے کرنا ہے وہ ہم اپنے لیے کیوں نہ کریں. تو یہ بیسکلی ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا. اور یہی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ جو ایکسپیٹس ہوتے ہیں، جو فارنرز یہاں پہ آتے ہیں، ان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. جب ان کو بھی پاسپورٹ مل جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن حد کے ہمیں ایڈوانٹیجز ملیں گے اس پاسپورٹ سے. ایک اچھی جاب مارکیٹ ہے، اکانومی ہے، جاب چلی بھی جائے گی تو اس کی سیکیورٹی ہو جائے گی. تو یہ ساری بہت سارے فیکٹرز جو میں اس ویڈیو میں بھی اور کئی اور ویڈیوز میں بھی ایکسپلین کروں، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ نیشن کو کوئی یہاں پہ سلیو بن گیا، اس کی یہ سرو کر رہا تھا. میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا بہت ہی نیرو سا یہ، سوری جسے آپ کا ویو یا یہ کامنٹ ہے، اس طرح سے بالکل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہوتی. اگر آپ یہاں آئیں، آپ نے پاسپورٹ لیے یا پی آر لیے، آپ نے یہاں رہنا ہے تو رہیں، نہیں رہنا لیگلی آپ سٹیزن ہیں جرمنی کا، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے نہیں رہ سکتے. میں جرمنی میں رہ رہا ہوں، کبھی فیوچر میں اگر مجھے کسی اور ملک میں، پاکستان میں یا کہیں اور کوئی ایسی اپرچونٹی اگر مجھے لگی اس وقت کہ جو پروفیشنلی یا مجھے ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے گی، تو وائی ناٹ، میں بھی یہ موو کنسیڈر کر سکتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ یار وہ اپنے ملک کی جا کے خدمت کریں، ٹھیک ہے، پاکستان کی یا جو بھی، انڈیا وٹ ایور. تو یہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ جتنے ایکسپیٹس باہر رہ رہے ہیں، اگر وہ جرمن سٹیزن بن بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ جابس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امیڈیٹ فیملیز نہیں تو ان کی پھر بھی ایکسٹینڈڈ فیملیز جو ہیں وہ انہی ملکوں میں رہ رہی ہیں. تو وہ جو وہاں پہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان ملکوں سے، پتہ ہے آپ کو کتنی زیادہ ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ کہ یار فزیکلی جب تک آپ اس جگہ پہ نہیں رہو گے تب تک آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خدمت نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو. پلیز یار اس کو تھوڑا سا چینج کرو. اس لیے میں نے یہ کامنٹ سلیکٹ کیا کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کروں کہ اتنی سمپل نہیں ہوتی چیزیں. آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہو دنیا میں، اور
اگر آپ اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہو ویل انف فیئر اینڈ گڈ ضرور آپ کرو, اور کہیں پہ بھی آپ رہو گے کچھ بھی اچھا بھی کرو گے تو آپ کا جو اوریجن ہے, جو آپ کا ملک ہے, ایونچولی نام تو اس کا ہی بہتر ہوگا نا. تو آپ اس اینگل سے بھی ان چیزوں کو دیکھو. یہ اتنا کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا کہ ادھر چلے گئے تو تم اس کی خدمت کر رہے ہو, ادھر چلے گئے تو تم اس کی خدمت کر رہے ہو. پوری اس کو پکچر کو دیکھو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ یا پی آر آ گیا تو جہاں مرضی جا کے یار افریقہ میں جا کے رہنا شروع ہو جاؤ, ہو کیئرس. ٹھیک ہے, تو جنرلی اس کامنٹ پہ میں جو ہوں وہ یہ کامنٹ دینا چاہتا تھا.